وار آف لو ایپیسوڈ نمبر 11۔ آئس لینڈ کی دنیا میں دوبارہ قدم رکھنا ہمارے لیے مشکل تھا، لیکن آپ کے خط نے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا، ایسی کون سی بات ہے جس کا راز اتنا ضروری ہے یا جس کی موجودگی میں ہمارا ویمپائر لینڈ تباہ ہو سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کے سرے پر بیٹھے اپنے سامنے موجود ایبک کے والد سے مخاطب تھے، جو سنجیدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بات کے آغاز سے پہلے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایبک کے والد کی سنجیدہ آواز پہ پروفیسر صاحب نے جانچتی نظروں سے ان کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر صاحب حیرانگی لیے سوچ رہے تھے کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے جس نے آئس لینڈ کے بادشاہ کو پریشان کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سوچ و بچار کرنے کے بعد انہوں نے اپنا سر بلند کیا اور پھر پر یقین نظروں سے آئس لینڈ کے بادشاہ کی نظروں میں دیکھ کر اپنا بیان دیا۔ آپ بے فکر رہیں، آئس لینڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور آپ بالکل محفوظ ہو کر تمام باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ ان کی دبنگ مضبوط آواز پہ وہ قدرے سکون محسوس کر کے گلہ کھنکار کر بولے تھے، مگر ان کی آواز میں لرزش صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس معاملے کا تعلق میرے بیٹے سے متعلق بھی ہے۔ میں اس مسئلے کو خود ہی حل کر لیتا، مگر اس میں ویمپائر لینڈ بھی شامل ہے، تو آپ کی موجودگی لازمی تھی۔ مجھے میرے بیٹے سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ وہ اس آئس لینڈ کی مستقبل کا بادشاہ ہے اور میرا اکلوتا اثاثہ ہے۔ میں اسے کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے نہیں دے سکتا۔ بات کرتے ہوئے ان کی مضبوط آواز میں بے چینی سی تھی۔ پروفیسر صاحب پرسوچ انداز میں ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ڈینیز نے میرے بیٹے پہ اپنی بہن کے اغوا کا ہونے کا الزام لگایا ہے، اور تفتیش کے دوران مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی سبب میرے بیٹے کا رشتہ یلدز سے جڑ چکا ہے۔ یہ بات میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس کے اثرات ہم دونوں کی دنیا پہ پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا۔ ڈینیز میرے بیٹے کے پیچھے پڑ چکا ہے اور سارا وہ قصور میرے بیٹے پہ ڈال رہا ہے۔ میں چاہتا تو اسی وقت اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن ویمپائر لینڈ کا سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ان کی پوری بات سنتے ہوئے پروفیسر کی آنکھوں سے تپش نکلنا شروع ہو گئی۔ ان کی پیٹھ پیچھے اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ سارے اس معاملے سے انجان تھے، اور یہاں تک کہ ان کے اپنے ویمپائر لینڈ کے ڈینیز تک نے انہیں اس سب سے انجان رکھا۔ اتنی سزا بھگتنے کے بعد بھی اس خاندان کی اتنی جرت بڑھ گئی تھی جو ان کوتاہیوں تک پہنچ گیا۔ وہ سوچ سوچ کر غصے سے ببھر رہے تھے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کس طرح یلدز کو ڈھونڈتے اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ویمپائر اور وارولف دو الگ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ملن سے تباہی آ سکتی ہے۔ دو نسلوں نے باہمی ہم آہنگی سے قانون بنا کر الگ ریاستیں قائم کی ہیں، لیکن دونوں کی ملاوٹ سے آنے والی نئی نسل ہم سب کے خاتمے کے لیے کافی ہوگی۔ ان کی دور اندیشی بھری باتوں پہ پروفیسر صاحب کے لبوں سے سرگوشی میں برآمد ہونے والا ایک ہی لفظ تھا، ویموار۔ ہاں، ان تمام باتوں کو انہیں نہایت باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ انہیں اس بات پہ حوصلہ ملا تھا کہ ڈینیز اپنا ہونے کے باوجود اس خبر کو چھپا گیا، مگر آئس لینڈ کے بادشاہ نے وقت پہ ان کے سامنے تمام معاملہ کھول دیا تھا۔ اب انہوں نے انتہائی اہم فیصلے کرنے تھے۔ اس میں چاہے زندگیوں کی جان چلی جاتی۔ میں بہت تحمل سے آپ کی ساری بات سن چکا ہوں اور اس کا سدباب بھی معلوم ہو چکا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی میں گارنٹی دیتا ہوں، اور دوسرا آپ کا شکریہ، ورنہ یہ لا علمی ہمیں تباہی کے دہانے پہ لے جاتی۔ ان کی سرد آواز آئس محل کے در و دیوار میں گونج رہی تھی، اور تبھی وہ مضبوط قدم لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اب جو کرنا تھا وہ نینی سے مل کر ڈسکس کر کے کرنا تھا۔ ان کے قدم محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں گے؟ باہر نکلنے سے پہلے بادشاہ کی آواز نے پروفیسر صاحب کے چہرے پہ سپاٹ تاثر چھوڑا تھا۔ ان کا اگلا قدم کیا تھا یہ وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتے تھے۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایبک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پروفیسر کی سرد آواز پہ بادشاہ سر ہلا کر رہ گئے۔ پروفیسر باہر نکلنے کے دوران اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ ویموار نسل کو اس دنیا میں قدم رکھنے نہیں دے سکتے تھے، جو ان سب سے بھی زیادہ طاقتور ہوں اور ان کی خوبیوں کا مقابلہ کرنا آسان نہ ہو۔ وہ اس کے لیے یلدز تو دور، شاید ایبک کی بھی جان لے سکتے تھے، لیکن فی الحال انہوں نے اپنے ویمپائر ورلڈ کو خطرے میں نہیں ڈالنا تھا۔ ایبک کو مارنے سے ان کا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن یلدز جو اس دنیا میں نئی نسل لانے کا ذریعہ تھی، اس کی موت قریب تھی۔ وہ انہیں اپنے چیلوں کے ذریعے پاتال میں بھی ڈھونڈ سکتے تھے۔ فی الحال انہیں سب کام خاموشی کے ساتھ سر انجام دینے تھے۔ کیا آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ کو یقین ہے ہمارا بیٹا ہمارے پاس واپس آ جائے گا؟ کیا وہ اس یلدز کو چھوڑ دے گا؟ ایبک کی ماں پریشانی لیے بادشاہ سے پوچھ رہی تھی، جنہوں نے اپنی بیوی کے چہرے پہ پریشانی محسوس کر کے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ پورے گھر کی صفائی کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور اب اس کی حالت نہایت ناساز تھی۔ تھکاوٹ نے اس کے بدن کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ انتہائی سفید چہرے پہ پسینہ ابھر آیا تھا۔ ایبک خاموشی سے ایک نظر اس پہ ڈال لیتا
اور پھر سامنے لگی LCD پہ نیوز سن لیتا۔ وہ کسی سنگ دل دیوتا کی طرح ہٹ دھرمی لیے اسے ہر مشکلات سے دوچار کر رہا تھا۔ یلدز چاہ کر بھی اس سے نفرت محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اتنی خاموشی اور بے بسی سے اس کا ہر کام کیوں کرتی جا رہی تھی۔ ایبک نے اس کی نازک حالت پہ کچھ لمحے رحم کیا تھا اور ٹانگوں پہ ٹانگ رکھے وہ صوفے سے اٹھنے لگا تھا کہ اچانک اسے اس کا پھر سے وہی رویہ یاد آ گیا۔ نرمی برتنے کی صورت اس کا یہاں سے باہر جانے کی ضد کرنا۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ یہاں سے لے جاتا اور کوئی پناہ گاہ موجود ہی نہیں تھی۔ یلدز روم کی طرف بڑھ کر اٹیچ واش روم میں گھس گئی۔ اتنی سردی کے باوجود وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی خود کو پرسکون کرتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس کی سنہری آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے اور اب یہ آنسو شاور کے ساتھ اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں چلا کب ان آنسوؤں نے سسکیوں کا رخ بدلا تھا۔ اسے اپنے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے، اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں ایبک نے دروازے پہ کھڑے سنی تھیں اور پھر وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ ڈور کی اوٹ سے وہ اس کے سسکتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اسی خاموشی سے کچن کی طرف آ گیا۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور یہ احساس ایبک کے دل کو زخمی کرنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے کچن کیبنٹ کھولے مختلف اشیاء نکال رہا تھا تاکہ کچھ لذیذ چیزیں پکا کر اسے کھلائے۔ مختلف ریسیپیز تو اس نے سرچ کر رکھی تھی اور وہ بلڈ بینک بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ مریض کا لازمی پوچھتے اور انسانوں کی دنیا میں ایسا کوئی رسک وہ نہیں لے سکتا تھا۔ کافی گھنٹے لگانے کے بعد وہ ایک لذیذ ڈش تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وار ولف تو سبزیوں سے گزارا کر سکتے تھے لیکن ویمپائرز کے لیے یہ مشکل تھا۔ وہ خون کے عادی تھے۔ خوبصورت سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے جب وہ روم میں انٹر ہوا تب یلدز اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ بلیک سوٹ میں اس کی انتہائی سفید رنگت کسی کالے آسمان پہ چمکتے چاند جیسی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے اپنی طرف رخ کرنے پہ گلا کھنگھارتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چلو آؤ، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ اس کی کنگھی کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کا برف زدہ ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے گیا اور اسے پکڑ کر باہر لے آیا۔ یلدز خاموش نگاہوں سے اس کی یہ کرم نوازی دیکھ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ یوں اچھا بن کر رہتا۔ اسے کچن کے شیلف پہ بٹھانے کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ وہ کانٹے میں فرائی سبزیاں پھنسا رہا تھا۔ یلدز پریشان سی اسے خود کے قریب دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھاگ کر یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف کنواں اور دوسری طرف سبزی جیسی کھائی۔ اسے دیکھ کر ہی ابکائی آنے لگی تھی لیکن ایبک کے سامنے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ایبک نے کانٹے میں سبزیاں پھنسا کر کانٹے کا رخ اس کی طرف کرنا شروع کر دیا۔ یلدز کو اپنی موت اپنے قریب بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ ایبک آہستہ آہستہ اپنے اور اس کے درمیان کانٹا لے آیا۔ اب وہ یلدز کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا سارا دھیان کانٹے میں پھنسی سبزیوں پہ تھا جو عجیب سی تھیں۔ ایبک نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ویسے بھی وہ اب ان آنکھوں میں مزید آنسو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یلدز کی آنکھیں ویسے بھی گزشتہ رات کے واقعات سے ابھی تک سوجی ہوئی تھیں لیکن اس کی وہی سوجی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں جب کانٹے کا رخ ایبک نے یلدز کے مخالف جانب مطلب اپنی طرف کر کے سبزیوں کو اپنے منہ میں لے لیا تھا اور آنکھیں بند کر کے کھانے کے بعد وہ یلدز کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں کو کھلا دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبا گیا۔ بہت مزے کی ہیں، چیک کرو گی؟ دیکھو میرے منہ سے ابھی تک اس کا ذائقہ نہیں گیا، وہ مزیدار انداز میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ یلدز ہونک بنی اس کے گلابی ہونٹوں میں چھپے دانتوں کو سبزی چباتے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی لمبی گردن پہ ابھرنے والی ہڈی کو ابھرتے معدوم پڑتے دیکھتی وہ سر جھکا گئی۔ ایبک نے شکستہ نظروں سے خود کو سنبھالا۔ کیسے وہ اس پاگل کو کنونس کرے؟ کانٹے کو دوبارہ یلدز کے سامنے رکھے وہ باؤل میں ڈال کر پھر سے اپنی طرف لانے لگا۔ یلدز پرسکون سی بیٹھی رہی کہ وہ یہ سب نہیں کھا سکتی لیکن اچانک کسی کے گرم ہاتھوں کو تھوڑی پہ محسوس کر کے وہ گھبرائی لیکن معاملہ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس کے منہ میں سبزیاں پھنسا چکا تھا۔ یلدز کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اسے اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتی تھی اور اپنے منہ میں موجود مواد کو تھوکنا چاہتی تھی لیکن اس سب میں ناکام رہی، بلکہ ایبک کو مزید دور کرنے کی بجائے اس کا بدن خود سے مزید قریب کرتے ہوئے خود پہ جھکتے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن شیلف پہ بیٹھی وہ پھنس چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ میں موجود سبزیوں کو باہر نکالتی ایبک کا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پہ پڑا تھا۔
بالوں کو سائڈ پہ کرتا وہ خود اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا تھا، اس پہ مکمل حاوی ہوتا۔ وہ اس کی سانس روک گیا تھا، یلدز تیز دھڑکنوں سمیت راہ فرار کی کوشش کرتی رہی، لیکن مقابل کی گرفت سخت تھی۔ تبھی اپنے عمل پہ وہ بازید رہا اور نہ جانے کیسے سبزی کے چند ٹکڑے اس کے گلے میں اتر گئے تھے۔ وہ اسے سینے پہ دھکا دیتی رہی لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ ایبک نے سبزی کے ٹیسٹ کو خود کے منہ میں دوبارہ گھلتے محسوس کیا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں انجانا احساس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر دور بیٹھے پیون کو گہری نیند سے اٹھاتی، ڈینیز نے کھینچ کر اس کے منہ پہ اپنا کھردرا ہاتھ جما لیا۔ وہ تھر تھر کانپتی زمین پہ گرے پیکٹ اور اپنے سامنے موجود شخص کے ہونٹ کے قریب سے خون کی لکیر کو بہتا دیکھ رہی تھی۔ او شٹ! ڈینیز نے آنکھیں میچ کر سختی سے خود کو ڈانٹا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے اتنی لاپرواہی کی؟ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں کھولنے کے بعد اس کی نظر اپنے قد سے نہایت چھوٹی، اس کے دل کے قریب تک پہنچتی ہینڈی پہ پڑی تھی، جو کھلی نیلی آنکھوں میں خوف لیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی سی بچی تھی جو اس راز کو شاید جاننے کے قریب تر تھی۔ ڈینیز نے اپنے ہاتھوں کے نیچے اس کے نرم لبوں کے کانپتے لمس کو محسوس کیا تھا اور اس لڑکی کی تیز دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ کتنے پریشر سے گزر رہی ہے۔ ہینڈی صدمے کی حالت میں اپنے سامنے موجود اس عجیب مخلوق کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایسا سین نہیں دیکھا تھا، لیکن خوف نے اس کی زبان خشک کر دی تھی۔ وہ ڈینیز کے چہرے کو اپنے اوپر جھکا دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ ابھری نسوں نے اس کے دلکش چہرے کو عجیب بنا دیا تھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتی پرفیوم کی مہک کو بھی خود کے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ پلیز بولنا مت، میں ہاتھ اٹھانے لگا ہوں۔ ڈینیز کی گرم سانسوں کی سرگوشی پہ اسے اپنی گردن پہ باریک بال اٹھتے محسوس ہوئے اور کپکپاہٹ مزید تیز ہو گئی۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی اینک اتار کر زمین پہ اچھال گیا۔ تم خاموش رہو گی؟ پہلے میری بات پوری سنو گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈینیز نے سرگوشی کی تھی۔ تبھی ہینڈی کی مزاحمت دم توڑ گئی، لیکن اس کے وجود کی لرزش اور تیز دھڑکنوں کی تال ابھی تک جاری تھی۔ وہ گہری سانس لینے کے بعد پیچھے ہٹا اور زمین پہ بکھرے خون کو دیکھا تھا۔ پھر ہینڈی کی طرف دیکھا جو خاموش مگر پوری کھلی آنکھوں میں خوف کے ساتھ نمی لیے کھڑی تھی۔ ڈینیز کو اس کی نیلی آنکھوں کا جادوئی اثر خود پہ طاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کئی لمحے وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں کی کشش میں کھویا رہا، پھر اس کی ننھی ناک کو دیکھتے ہوئے اس کی نظریں ان گلابی مگر خشک پڑتے لبوں پر گئی تھیں۔ اس کے گلے کی ہڈی ابھر کر معدوم پڑی تو وہ ہلکی داڑھی کھجاتا پلٹ کر گہرا سانس لینے لگا۔ واقعی انسان بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے دل نے اس بات پہ رضامندی دی تھی۔ پھر جلدی سے وہ اپنا رخ اس کی طرف کرتا سنجیدہ ہوا تھا۔ ابھی میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور پھر مجھے خون کی کے آئی جسے دیکھ کر تم ڈر گئیں، اوکے؟ وہ آرام آرام سے سرگوشی کرتا اس کی آنکھوں میں زہر پھونک رہا تھا۔ ہینڈی کی آنکھیں رفتہ رفتہ ان پیغامات کو وصول کر کے پرسکون ہو رہی تھیں۔ انسانوں پہ کام کرنے والا یہ تجربہ وہ کافی عرصے بعد اپنا رہا تھا، ورنہ تو وہ اس سب سے توبہ کر چکا تھا، لیکن اب اس دنیا میں آ ہی چکا تھا تو یہ سب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے انسانوں سے اپنا کام نکلواتے ہوئے اب کچھ شرمندگی سی بھی ہو رہی تھی۔ آخر وہ بھی ایک الگ آزاد نسل تھے اور ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا ایسے کھیل ان پہ آزمانے کا، لیکن وہ بھی مجبور تھا، اسے قائل کرنا لازمی تھا۔ ہینڈی تم بول سکتی ہو؟ اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے ہینڈی کی طرف دیکھا تھا۔ ہینڈی کسی ٹرانس بھری کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ چند لمحے پہلے خوفزدگی کے احساسات لیے ہینڈی اب پریشان سی اپنے سر کی طرف متوجہ تھی۔ اس کے احساسات پل میں تبدیل ہوئے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ڈینیز نقاہت زدہ آواز نکالتا گہری سانس بھر کر ساتھ پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں جب کہہ رہا تھا میں خود کلاس میں آؤں گا، تب تم کیوں باہر آئیں؟ ڈینیز کی آواز اب قدرے سخت تھی۔ ہینڈی سٹ پٹا کر تھوڑی دور ہوئی تھی اور اس نے افسوس بھری نظر زمین پہ پھیلے خون کو دیکھا تھا۔ وہ سر، میرا کام مکمل ہو گیا تھا، میں تو بس آپ کو چیک کروانے آئی تھی۔ وہ آہستہ نرم آواز میں بولتی سر جھکا گئی اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اپنی بے چینی دور کرنے لگی۔ ڈینیز نے اس کے سفید ہاتھ کی لمبی انگلیوں کو ایک دوسرے سے الجھتے دیکھا تو جھٹ سے اپنی نگاہیں چرا لیں۔ پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اوندھ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اور تم کیا کہہ رہی تھیں کہ یہاں کوئی فنکشن منعقد ہو رہا ہے؟ وہ اپنا دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس سے سوال کرنے لگا۔
تو ہینڈی اشتیاق سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی موٹی گہری نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نہیں سر، فنکشن نہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ سالانہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں بیسٹ کیٹ واک کپل کو چنا جاتا ہے اور ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ بے ساختہ اشتیاق لیے بولتی چلی گئی تو وہ بغور اس کے نقوش دیکھتا رہا۔ وہ اس کا مسئلہ بھی جان گیا تھا، شاید وہ کسی کے ساتھ اس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ اپنی پچھلی حرکت پہ افسوس زدہ تھا وہ، اب اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھ کی انگلی کو ہونٹوں پہ رکھے وہ بغور اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے کالے بال اور گلابی و سفید رنگت ٹینی اس کی آنکھوں کو بہت بھا رہی تھی، اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ اس کے نزدیک جا کر بھی اسے بلڈ کی طلب محسوس نہ ہو سکی۔ وہ اس کے اسمارٹ فگر کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتی ہینڈی کے لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن جب نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے چیئر پہ بیٹھے ڈینیس کو دیکھا تو گھبراتے ہوئے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتا رہتا تھا حیرتوں سے، یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی میری۔ یلدز نے اس کے سینے میں لمبے ناخن کومتے ہوئے اسے دھکا دیا تھا تو ایبک کرہ کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پہ خون کے نشان ابھر آئے تھے۔ یلدز نے زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ رکھ کر دیا، اور اب وہ خوفزدہ نظروں سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایبک کی سبز آنکھوں میں سرخ لکیریں پھیل رہی تھیں۔ وہ غم و غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ اپنا تسلط قائم کرتا، یلدز بھاگ کر اندر کی طرف بڑھی تھی، لیکن دروازہ لاک کرنے سے پہلے ہی ایبک کا بھاری ہاتھ دروازے میں رکاوٹ کر گیا۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ یلدز نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر کام میں جلد بازی کرتی تھی۔ میری ہی غلطی ہے ہر بار تم سے نرم رویہ رکھنے کی۔ اس کی نہایت سرد آواز پہ یلدز کی نظریں اس کے ننگے سفید پاؤں پہ ٹھہر گئیں۔ بولو، جواب تو کیا کہو گی؟ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے نہایت قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تمہاری بھول ہے کہ واپسی کا اب کوئی راستہ بچا ہے۔ وہ اپنا قدم بڑھاتا 2 قدم کے فاصلے پہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ یلدز کی سسکی بے ساختہ تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ پھڑ کر اس پہ چیختے ہوئے ایبک کی کنپٹی کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ ہاتھوں کو زور سے مٹھی میں بند کیے وہ بڑی مشکل سے کھڑا تھا، ورنہ اس کا گلا دبا دیتا۔ اس کے گال پہ یلدز کے ناخنوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن پیچھے بیٹھ تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس کی ہلکی سی آواز پہ ایبک نے لب بھینچ دیے تھے۔ وہ اسے گھور رہا تھا اور وہ اس کے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا۔ لیکن آپ ریبیکا کے ساتھ ہی رہیں، مجھے مت چھوئیں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن ایبک اس کے لفظوں پہ غور کرتا مزید غصے میں آ چکا تھا۔ تم ہوتی کون ہو؟ تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں سمجھی تم۔ قدم بڑھا کر اس کی کلائیوں کو سختی سے جکڑتے وہ اپنی نگاہیں اس پہ گاڑے کھڑا تھا، پھر جھٹکے سے اسے دور دھکیلا تھا تو وہ بیڈ پہ اوندے منہ گری تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ کرہ نکلی۔ سفید بال بلیک قمیص پہ بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ سسکتے ہوئے وہ بمشکل سیدھا ہوئی، لیکن اب اسے اپنے حق میں آواز اٹھانی تھی۔ کب تک خاموش رہتی؟ اگرچہ اس کا دل اور جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ انسانی دنیا میں میرے لیے رہنا بہت مشکل ہے، پلیز سمجھے۔ بے بسی کے احساس تلے وہ سسکتے ہوئے بولی تو ایبک نے غصے سے اس کے لرزتے وجود پہ اپنی نظریں گاڑ دیں۔ تمہیں رہنا ہوگا۔ مزید میں کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ اگر میرے حکم کی نافرمانی کی تو تمہارے والدین کے ساتھ ساتھ تمہارا باقی بھائی بھی مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ دانت پہ دانت جمائے اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ اس پہ جھک گیا۔ آپ ہر وہ کام مجھے کرنے کا کہتے ہیں جو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ آپ کیوں میری جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہاں ہر طرف انسانی خون میرے لیے تباہی کھڑی کر رہے ہیں، مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی تو ایبک کا دل ایک لمحے کو اس کے لیے دھڑکا۔ وہ وار وولف اپنی حسین ویمپائر کا دیوانہ بننے کو بے تاب ہونے لگا۔ یہ احساس اس سے پہلے کہ اس پہ زیادہ حاوی ہوتا، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اپنے مقابل لے آیا اور اس کی گردن کو سختی سے اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ گیا۔ یلدز نے نہایت زخمی نگاہوں سے اپنے سول میٹ کو دیکھا۔ آپ سے گلہ، آپ کی قسم، سوچتے رہے کر سکے نا ہم یہ؟ اگر نہیں یار کی گلی، چلتے چلتے کیوں رک گئے قدم؟ اس کی کیا خطا لا دوا ہے؟ غم کیوں گلہ کریں چارۂ گر سے ہم؟ اس کا سانس بند ہونے لگا تو ایبک نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی کوہنیوں کے بل اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایبک نے اس کی تمام کوششیں ناکام بنا دی تھیں۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے اپنے گرد حصار باندھتا دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تو ایبک نے لب بھینچ کر اسے چھوڑ دیا۔
وہ جھٹ سے اس سے دور ہوتی بیڈ کنارے پہ لیٹ گئی۔ ایبک کئی لمحوں تک گہری سانس لیتا خود کو پرسکون کرتا رہا اور پھر اس کی کمر پہ بکھرے بال دیکھتا رہا۔ رات کے کسی پہر اسے خود کا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولنے پہ اسے خود پہ جھکا دیکھ کر وہ پھر سے خوف سے چلانے لگی تو ایبک کے ہاتھوں نے اس کے لبوں کو بند کر دیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، تم نے کتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، آنکھوں میں نیند کا غلبہ نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ یلدز تو اس کو خود کے انتہائی قریب دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ کافی لمحوں بعد اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو یلدز نے باریک آواز میں اسے خود سے دور جانے کا کہا تھا۔ ایبک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جتنا وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ اس سے دور جا رہی تھی، حتیٰ کہ اسے چھونے بھی نہ دے رہی تھی۔ دور جائے؟ کیوں جاؤں؟ مت چھوئیں۔ کیوں نہ چھوؤں؟ اس کے سوالوں کے جواب جھٹ سے دیتا ایبک سنجیدہ تھا، پھر وہ اس سے دور ہوتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یلدز اس کے اس عمل کو دیکھ کر سانس روکتی پریشان ہونے لگی تھی۔